بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ سر انور پر نور اور سفید پرندے۔ اہل بیت نبوت کے قافلے کے باقی افراد 11 محرم اور حرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر مبارک پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ امام علی مقام کے سر انور کو ابن سعد نے کولی کے ہاتھ ابن زیاد کے ہاتھ بھیجا تھا۔ جب کولی حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر پہنچا تو گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور ایک برتن کے نیچے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ پھر اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس لیے پوچھا وہ کیا؟ کولی نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تیرے ساتھ شب باش نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس پر کولی نے اپنی دوسری بیوی کو جو بنو اسد سے تھی کو بلایا۔ نوار جب کولی کے پاس سے اٹھ گئی تو وہاں آ بیٹھی جہاں حضرت امام حسین کا سر انور رکھا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ایک ستون کے مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح ہوئی تو کولی سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن اسیر تبری۔ امام علی مقام کا سر انور اور ابن زیاد اگلے دن ابن زیاد کا دربار لگا اور لوگوں کو بھی اذن عام ہوا تو بڑے دربار میں اس کے سامنے حضرت امام حسین کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ عمر بن سعد نے فتح و نصرت کی خوشخبری اپنی عافیت کا پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقاتیوں کا ایک وفد بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی ان کے مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھری سے آپ کے سامنے کے دانتوں اور لبوں کو کر دیتا رہا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے نہ رہا گیا اور وہ اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ چھری کو ان دانتوں سے دور ہٹاؤ، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر ابن ارقم پھوٹ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے رولائے، خدا کی قسم تو اگر بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر ابن ارقم اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم زید بن ارقم نے جو بات کہی ہے وہ اگر ابن زیاد سن لیتا تو وہ انہیں ضرور قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے کہتے جا رہے تھے کہ ایک غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا اور حکومت کو اس نے جاگیر بنا لیا ہے۔ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کر دیا مگر ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا۔ اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دے گا اور تم سے بڑوں کو اپنا غلام بنا لے گا، بس تم اس ذلت و رسوائی کی زندگی پر راضی ہو، اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ البدیہ و نہایہ۔ ابن زیاد اور اسیران کربلا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔
حضرت زینب نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کی جرمٹ میں تھی، اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت زینب کچھ نہ بولی۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب نے فرمایا بلکہ ہمیں سب سے زیادہ عزت بخشی اور پاک و طاہر بنایا، بلا شبہ اس فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آئے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اور تجھ کو ایک جگہ جمع کرے گا، اس وقت وہ تیرا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس پر ابن زیاد بھڑک اٹھا اور کچھ کارروائی کرنے کا ارادہ کیا تو عمر بن حریث نے کہا کہ خدا تعالیٰ بہتری کرے، یہ تو ایک عورت ہے، کیا آپ ایک عورت کی باتوں پر گرفت کریں گے؟ عورت کی بات پر مواخذہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان کی نادانی پر ان پر ملامت کی جاتی ہے۔ جب ابن زیاد نے علی بن حسین امام زین العابدین کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اگر بالغ ہو گیا ہے تو اسے قتل کر دو۔ سپاہی نے امام زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جاؤ، قتل کر دو۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر تیرا ان عورتوں سے قرابت داری کا کوئی واسطہ ہے تو کوئی محافظ بھیج دے جو ان کی حفاظت کرے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ، اور پھر حضرت زین العابدین کو ہی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ سر انور پر نور اور سفید پرندے۔ اہل بیت نبوت کے قافلے کے باقی افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جب شہداء کی سر مبارک پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ امام علی مقام کے سر انور کو ابن سعد نے بھیج دیا تھا۔ سپاہی نے امام زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی اور پھر ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ، پھر حضرت امام زین العابدین کو عورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جزاک اللہ خیر۔